بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہنامہ رحیمیہ لاہور، دسمبر 2019، ربیع الثانی 1441 ہجری۔ ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدس سرہ، مسند نشین ثانی، خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے دو آدمیوں کو مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ جاتے ہوئے ایک خاص راستے سے جانے کے لیے منع فرمایا تھا، مگر انہوں نے نہیں مانا۔ ایک کے متعلق تو ہمیں معلوم ہے کہ اس کا اونٹ لوٹا گیا اور اونٹ سے گر کر اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ دوسرے کے متعلق کچھ علم نہیں ہوا کہ اس پر کیا گزری۔ فرمایا کہ یہ کشف نہیں تھا، بلکہ بعض اوقات اللہ کے بندوں کے دل پر کچھ ایسی بات گزر جاتی ہے۔ یہ کچھ ملکہ یعنی خاص صلاحیت قسم کی چیز ہے، جیسے مجتہد کہ اس کو مہارت تامہ کی وجہ سے بعض امور کی طرف رجحان ہو جاتا ہے، اور وہ کشف نہیں ہے۔ مجتہد مصیب یعنی درست نتیجے تک پہنچنے والا ہوتا ہے تو 2 ثواب پاتا ہے، اور خطا کرے تو بھی اپنی کاوش کے سبب 1 ثواب پاتا ہے۔ سیکشن درس قرآن، عنوان علمی کمال سے ہی خلافت حاصل ہوتی ہے۔ تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ ترجمہ: اور سکھلا دیے اللہ نے آدم کو نام سب چیزوں کے، پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے، پھر فرمایا بتاؤ مجھ کو نام ان کے اگر تم سچے ہو۔ بولے پاک ہے تو، ہم کو معلوم نہیں مگر جتنا تو نے ہم کو سکھایا، بے شک تو ہی ہے اصل جاننے والا، حکمت والا۔ گزشتہ آیت میں بیان کیا گیا تھا کہ جب فرشتوں نے زمین پر حضرت آدم کی خلافت پر سوال اٹھایا تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے وہ علم ہے جو تمہیں نہیں۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم اور فرشتوں سے خلافت سے متعلق مطلوبہ امور اور اشیاء کے بارے میں سوالات پوچھے تاکہ معلوم ہو سکے کہ حکومت کے لیے علمی کمال اور عملی اہلیت کس میں ہے۔ حضرت آدم کی پیدائش چونکہ مٹی سے بنے ہوئے حیوانی جسم اور عالم ملکوت سے آنے والی روح سے احسانی تقویم کی صورت میں ہوئی، یہی وجہ ہے کہ انسان کو جبلی اور فطری طور پر کائنات کے ارضی اور سماوی دائروں سے متعلق امور سے آگہی حاصل ہوئی۔ خاص طور پر زمین میں موجود انسان کے زیر استعمال رہنے والی اشیاء کے علم سے آگاہ ہونا اس کی جبلی فطرت میں داخل تھا۔ اس لیے آدم نے اپنی اس فطری، علمی اور عملی استعداد ظاہر کرتے ہوئے زمین پر استعمال میں آنے والی اشیاء کے نام بتا دیے، جبکہ فرشتے مٹی کے بجائے صرف ملکی نور سے پیدا ہوئے تھے۔ زمین سے متعلق ان کا علم صرف اتنا ہی تھا جتنا متعلقہ نظم و نسق کے حوالے سے ضروری تھا۔ اس آیت میں خلافت کے لیے درکار انسان کے اسی علمی کمال اور عملی استعداد کا بیان ہے۔ وعلم آدم الاسماء كلها۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن فرماتے ہیں کہ یہ علم ان کے دل میں بلا واسطہ کلام القاء کر دیا، کیونکہ بدوں اس کمال علمی کے خلافت اور دنیا پر حکومت کیوں کر ممکن ہے۔ کسی بھی نظم و نسق کو چلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ گرد و پیش میں موجود اشیاء کی حقیقت معلوم ہو، انہیں استعمال میں لانے کے خواص دریافت کیے جائیں اور انہیں ایک متعین نام دیا جائے تاکہ انتظامی نظم و نسق کی حکمت عملی زیادہ بہتر انداز میں کی جا سکے۔
ملکیت اور بہیمیت کی اجتماعی قوتوں سے حضرت آدم کو تخلیق کیا گیا تو ان میں ان تمام امور کو فطری طور پر سمجھنے اور اشیاء کو برتنے کی علمی استعداد اور عملی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ انسان سے پہلے اس کرۂ ارض پر رہنے والے حیوانوں میں یہ استعداد اور صلاحیت نہیں تھی، جبکہ فرشتے بھی اللہ کے سپرد شدہ انتظامی امور کو سر انجام دے رہے تھے، وہ از خود نظم و نسق بنانے کی صلاحیت اور استعداد نہیں رکھتے تھے۔ خلافت اور حکومت کے لیے یہ ضروری ہے کہ گرد و پیش موجود اشیاء اور امور کا صحیح تعین کیا جائے، ان کی ٹھیک درجہ بندی کی جائے، انہیں ایک منفرد اور متعین نام دیا جائے، نظم و نسق قائم کرنے سے متعلق امور کی صحیح تفہیم اور اس کے متعلق فیصلہ سازی کی صلاحیت موجود ہو۔ انسان اپنی فطری اور جبلی صلاحیت کے سبب ان تمام اشیاء اور امور کی تفہیم کا علم رکھتا ہے۔ انسان کو یہ صلاحیت فطری اور جبلی طور پر کائنات کے تکوینی نظام کے تحت عطا کی گئی تاکہ خلافت اور حکومت سے متعلق امور کی ذمہ داری اس پر ڈالی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کے دل میں کرۂ ارض پر موجود اشیاء اور امور کے نام سمجھنے اور بتانے کی صلاحیت پیدا کی۔ یہی تعلیم اسماء ہے۔ ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر موجود تمام اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور پوچھا کہ ان تمام چیزوں کے نام بتلاؤ۔ بات یہ ہے کہ ہر اسم اپنے مسمى کی حقیقت اور معنویت پر دلالت کرتا ہے۔ جب تک کسی مسمى کی حقیقی نوعیت اور اس کی خاصیت معلوم نہ ہو تو اسے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ حکومتی نظم و نسق قائم کرنے کے لیے دریافت شدہ اشیاء کو ایک متعین نام دیا جاتا ہے۔ فرشتوں کی صلاحیت اور اہلیت کا امتحان لینے کے لیے کہا گیا کہ تم ان اشیاء کی حقیقت اور خواص کا مطالعہ کرو، ان کے ایسے نام بتلاؤ کہ جن سے ان اشیاء کی معنویت اور انہیں استعمال میں لانے کی نوعیت واضح ہو سکے۔ خلافت اور حکومتی نظم و نسق کے تحت اشیاء کے درمیان موجود روابط اور تعلقات اور ان کے الگ الگ نام اور شناخت کا پتہ چل سکے۔ اگر تم حضرت آدم کی خلافت پر سوال اٹھانے میں حق بجانب ہو تو حکومت سے متعلق ان امور کی وضاحت کرو، اسی سے پتہ چلے گا کہ کون خلافت کے امور زیادہ بہتر انداز میں سر انجام دے سکتا ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ فرشتے بولے کہ تیری ذات بڑی بلند و برتر ہے، تیرے علم کی کوئی انتہا نہیں، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم تھا جو آپ نے ہماری جبلی ساخت کے مطابق ہمیں سکھایا۔ زمین پر کام کرنے والے فرشتے سپرد شدہ امور کی انجام دہی کی انتظامیہ ہے۔ ماتحت انتظامی عملے کو جس درجے کا علم دیا جاتا ہے وہ اسی درجے کی علمی مہارت اور عملی استعداد کے مطابق کام کرتا ہے۔ کسی کام سے متعلق انتظامی امور طے شدہ اور متعین ہوا کرتے ہیں، انہیں سر انجام دینے والی انتظامیہ اپنے لگے بندھے دائرہ کار کے مطابق ہی کام کرتی ہے۔ حکومتی نظم و نسق سے متعلق تخلیقی مہارت، اس حوالے سے قانون سازی، پالیسی کی تشکیل اور کام کرنے کے طریقہ کار اس کے دائرے میں نہیں آتے۔ چنانچہ ملائے سافل کے فرشتوں نے اپنے محدود علم کا اعتراف کیا۔ انک انت العلیم الحکیم، اس کائنات کا احکم الحاکمین اور شہنشاہ مطلق، تمام علوم اور تمام حکمتوں کا مرکز اور منبع صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو اوصاف علم اور حکمت بیان کی ہے۔ جسے خلیفہ بنایا جا رہا ہے اس میں اعلیٰ علمی استعداد اور حکمت عملی ہونا لازمی ہے۔ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں فرشتوں نے اپنے عجز و قصور کا اعتراف کیا اور خوب سمجھ گئے کہ بدون اس علم عام کے کوئی کار خلافت زمین میں نہیں کر سکتا۔ اس علم عام سے قدر قلیل یعنی تھوڑی مقدار کا علم ہم کو اگر حاصل ہوا بھی تو اتنی بات سے ہم خلافت کے قابل نہیں ہو سکتے۔ یہ سمجھ کر کہہ اٹھے تیرے علم و حکمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔
سیکشن درس حدیث، عنوان ذمہ داری ادا نہ کرنے والے حکمران کی سزا، تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ۔ قال معقل بن یسار سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من امیر یلی امر المسلمین ثم لا یجہد لهم وینصح الا لم يدخل معهم الجنہ۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی حاکم جو مسلمانوں کی حکومت کا کوئی منصب سنبھالے پھر اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے جان نہ لڑائے اور خلوص کے ساتھ کام نہ کرے، وہ مسلمانوں کے ساتھ جنت میں قطعاً داخل نہ ہوگا۔ زیر نظر حدیث ان حکمرانوں کے لیے وعید ہے جو حکومتی امور کی ذمہ داری لیں مگر رعایا کے معاشی، معاشرتی، سیاسی، سماجی اور امن عامہ کے مسائل حل نہ کریں، ان کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے اپنی سر توڑ کوشش نہ کریں۔ حدیث کی روح سے ایسے حکمران مسلمان جماعت کے ساتھ جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے۔ گویا ریاستی ذمہ داری کو لینا اور پھر اس کو پورا نہ کرنا خطرناک امر ہے۔ جو شخص اقتدار کو محض اپنی بالادستی اور خواہشات کی تکمیل کی خاطر استعمال کرے، اس کا یہ رویہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک باعث عذاب ہے۔ اس حدیث کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو حکمران اپنی سر توڑ کوشش کر کے لوگوں کے مسائل کو حل کرے، ان کی مصیبتوں کو دور کرے اور ان کی زندگی آسان بنائے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کریں گے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا کریں گے کہ اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے سب سے پہلا شخص عادل حکمران ہوگا۔ مذکورہ دونوں حدیثوں سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ سیاسی امور کی انجام دہی نیک نیتی اور رضائے الہی کے لیے ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ خلق خدا کی خدمت کے جذبے سے کام کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ انسان کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ ہمارے خطے پر انگریز کی حکومت قائم ہونے کے بعد حکومت و سیاست سے لا تعلقی اور بیزاری کا رجحان اہل دین کو ان امور سے دور رکھنے کے لیے پروان چڑھایا گیا تاکہ دنیا پرستوں کے ذریعے سرمایہ دارانہ استحصالی نظام قائم رکھا جا سکے، جبکہ قرآن و حدیث میں اس ذمہ داری کی ادائیگی کی بابت متعدد ترغیبات پائی جاتی ہیں۔ اس لیے یہ سوچ کسی دینی فکر کی اساس پر مبنی نہیں ہے۔ ذاتی نیکی اور عبادت کی اہمیت مسلمہ ہے، مگر سیاسی فرائض کی ادائیگی سے گریز کی روش حقوق العباد کی ادائیگی سے انحراف کے مترادف ہے۔ آج عیاری سے اسے دنیا قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ رجحان دین کی غلط تعبیر پر مبنی ہے۔ در حقیقت اللہ کی مظلوم مخلوق اور پریشان حال لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی فکر پر مبنی دینی جد و جہد کرنے والے لوگ اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار، عنوان سید الخزرج حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ عنہ، تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن ابدال۔ حضرت سعد بن عبادہ کی کنیت ابو قیس اور ابو ثابت تھی۔ آپ قبیلہ خزرج کی شاخ بنو ساعدہ کے سردار تھے۔ اپنے باپ دادا کی طرح آپ بھی بہت مہمان نواز تھے۔ اپنے قبیلے کے سردار ہونے کی وجہ سے کامل کہلاتے تھے۔ دور جاہلیت میں بہترین عربی لکھتے، نیز تیر اندازی اور تیراکی میں کمال مہارت حاصل تھی۔ خیرات بھی بہت زیادہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ عطا کر تاکہ میں زیادہ خرچ کر سکوں۔ نبوت کے 11ویں سال قبیلہ خزرج کے 6 افراد نے مکہ مکرمہ کے قریب عقبہ کے مقام پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات پر اسلام قبول کیا۔ وہ جب یثرب واپس لوٹے تو حضرت سعد بھی اسلام سے آشنا ہوئے۔ چنانچہ آپ نے 13 نبوت میں بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر اسلام قبول کیا
اور نقیب بھی منتخب ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کا گزر حضرت سعد کے محلے بنو ساعدہ سے ہوا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مہمان نوازی کا شرف مجھے عطا کیجیے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے، یہ جہاں ٹھہرے گی وہیں ہمارا قیام ہوگا۔ حضرت سعد روزانہ سرید کا ایک بڑا پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں انصار کا علم یعنی جھنڈا اکثر انہی کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ آپ غزوہ بدر میں شرکت نہ کر سکے، جس کی وجہ یہ تھی کہ ایک پاگل کتے نے آپ کو کاٹ لیا تھا۔ تاہم آپ کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا گیا اور اصحاب بدر میں شامل کیا گیا۔ بعد کے تمام غزوات میں آپ شریک ہوئے۔ غزوہ ابوا اور غزوہ ذی قرد میں جاتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ 15 ہجری میں کسی نے انہیں شہید کر دیا۔ حدیث کی مدون کتب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سعد نے حدیث کا کوئی مجموعہ ترتیب دے رکھا تھا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ربیہ بن ابی عبد الرحمن متوفہ 134 ہجری کہتے ہیں کہ مجھے حضرت سعد کے بیٹے نے بتلایا کہ ہم نے اپنے والد حضرت سعد کی جمع کردہ کتاب میں یہ حدیث پائی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم پر ایک گواہ کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔ حدیث کی یہ وہ تحریریں اور دستاویزات ہیں جو بیشتر عہد نبوی میں ہی قلم بند ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور میں ان کی طرف سے کچھ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کنواں کھدوانے کا مشورہ دیا تاکہ وہ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ حضرت عائشہ اپنے ولیمے کے متعلق فرماتی ہیں کہ نہ اونٹ ذبح ہوا نہ بکری، حضرت سعد کے گھر سے دودھ کا ایک پیالہ آیا تھا، بس وہی ولیمہ تھا۔ اصحاب صفہ جن کی تعداد تقریباً 80 تھی، حضرت سعد اکثر ان کو کھانے پر بلاتے رہتے تھے۔ اس طرح حضرت سعد کی 4 پشتیں جود و سخا میں نامور ہوئیں۔ سیکشن شذرات۔ عنوان: دھرنے اور مارچ کے نتائج کس کے حق میں جاتے ہیں؟ وزیر اعظم سے استعفیٰ کا مطالبہ کرنے والے اپوزیشن جماعتوں کے کچھ لوگ ایک مذہبی نیم سیاسی جماعت کی قیادت میں 27 اکتوبر 2019 کو کراچی سے روانہ ہوئے تھے، جو سندھ اور پنجاب کے مختلف شہروں اور قصبوں سے ہوتے ہوئے 31 اکتوبر 2019 کو جی ٹی روڈ کے راستے اسلام آباد پہنچے۔ 2014 میں وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگنے کو غیر آئینی قرار دینے والے اس مجمع کو یہاں تک لانے والوں نے استعفیٰ سے کم کسی بھی چیز پر راضی ہونے سے انکار کرتے ہوئے وزیر اعظم کے استعفیٰ کا اصرار جاری رکھا۔ پھر اچانک 13 نومبر کو وزیر اعظم کا استعفیٰ لینے میں ناکامی کے بعد اسلام آباد میں 13 دنوں سے جاری دھرنا ختم کر کے پلان بی اور سی پر عمل شروع کر دیا، اور اب اے پی سی کل جماعتی کانفرنس کی طرف چلے گئے۔ دھرنے سے متعلق یہ کوئی پہلا منظرنامہ نہیں تھا، بلکہ ہمارا ماضی اس طرح کے سیاسی داؤ پیچ سے بھرا پڑا ہے۔ یہاں پر تھوڑی دیر ٹھہر کر سوچنے کا مقام ہے کہ آخر پاکستان کی سیاست میں یہ پتلی تماشے کیوں ہوتے؟ عوام اور کارکنوں کو خواب بیچے جاتے ہیں، انہیں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اب کی بار انقلاب ان کی دہلیز پر آ چکا ہے، ان کے جذبے اور ولولے بیدار کیے جاتے ہیں، انہیں جلسوں اور دھرنوں میں بلا کر متحرک کیا جاتا ہے، ان سے قربانیاں مانگی جاتی ہیں، ان کو سر دھڑ کی بازی لگانے کو کہا جاتا ہے، لیکن پھر اچانک فیصلے بدل دیے جاتے ہیں کہ انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا۔ آپ اگر پاکستان میں احتجاج اور دھرنوں کی تاریخ پر نظر ڈالیں، اس کے اسٹیجوں پر ہونے والی دھواں دار تقریروں اور شعلے اگلتے قائدین کے بیانات کو ذہن میں لائیں تو یہ حقیقت ابھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ ان بیانات کا عوام کے مفاد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔
کیونکہ یہ دھرنے نہ عوام کے مشورے سے اور نہ ان کے مفاد کے لیے منظم کیے جاتے ہیں اور نہ ہی ان کی مشاورت اور خواہش پر ختم ہوتے ہیں۔ یہ صرف سودے بازی کے لیے ہوتے ہیں۔ جب سودا طے ہو گیا تو نام نہاد قیادت یک طرفہ فیصلے سے ہجوم کو منتشر ہونے کے آرڈر کر دیتی ہے۔ سٹیج کے سامنے بیٹھے ہجوم کے دماغ سٹیج پر بیٹھے چند افراد کی مٹھی میں ہوتے ہیں جو ان کو کٹ پتلیوں کی طرح نچاتے ہیں۔ جماعتوں میں فیصلے جماعت کے اداروں کی بجائے شخصیات دوسری جماعتوں کی قیادت سے اپنے شخصی تعلقات کی بنیاد پر کرتی ہے۔ ہمارا قومی المیہ ہی یہ ہے کہ ہمارے ہاں آج تک کوئی ایسی قومی سیاسی پارٹی وجود میں نہیں آ سکی جو اپنے اندرونی نظام کے باعث اتنی مضبوط ہو کہ وہ قومی مفاد کے فیصلے بیرونی پریشر اور نظام کے سٹیک ہولڈرز یعنی نظام میں مشترکہ مفادات کی حامل قوتوں کے دباؤ کی بجائے اپنی پارٹی پالیٹکس کی بنیاد پر پارٹی کے اندرونی اداروں کی مشاورت کے نظام کے تحت کرتی ہوں۔ یہاں پارٹیاں چند سرکردہ افراد کی خواہشات اور ان کے انفرادی شعور کی اسیر ہوتی ہیں۔ وہ اپنے کارکنوں کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ عام کارکنوں کے اجتماعی شعور سے پارٹی کا اندرونی نظام منظم کرے۔ ان کے ادارے اتنے مضبوط ہوں کہ وہ باہر کے کسی بھی دباؤ کا مقابلہ کر سکیں، بلکہ جماعتوں پر مسلط طبقہ صلاحیت و استعداد کے بجائے نیچے سے جی حضوری کے خوگر افراد کو تلاش کرتا ہے، پھر اپنے من پسند افراد پر مشتمل جماعتی اداروں میں بھرتی کر کے جعلی طور پر جماعتوں کو وقت کے تقاضوں پر پورا اترنے کا ایک ڈھونگ رچاتا ہے، جس سے جماعتیں اپنے مصنوعی ڈھانچوں پر کھڑی گھاس پھوس کی جھونپڑیوں کی مانند ہوتی ہیں جو آندھیوں اور طوفانوں کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتی۔ ہمیشہ جبر کے نظاموں کا مقابلہ افراد کے بجائے مضبوط جماعتوں نے کیا ہے۔ جس جماعت کا نظام باصلاحیت اور باشعور افراد پر اپنے جماعتی اداروں کی بنیاد پر کھڑا ہو، وہ نظام کے مقابلے پر ایک مضبوط عمارت کی مانند ہوتی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی بڑی کمزوری ہے کہ یہ تضادات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا تضاد اس کو چلانے والے افراد کے اپنے اپنے انفرادی مفادات کا تضاد ہوتا ہے، جو گاہ بگاہ سر اٹھاتا رہتا ہے اور نظام کے اندر ایک جنگ کسی کیفیت رکھتی ہے۔ نظام کی محافظ قوتیں اپنے اپنے مفاد کی جنگ عوام کے نام پر لڑتی ہیں۔ عوام کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ تمہاری بھوک، افلاس اور مہنگائی کا سبب دوسرے فریق کا اقتدار میں ہونا ہے۔ تم ہمارا ساتھ دو، ہم تمہیں اس مہنگائی اور بے روزگاری سے نجات دلائیں گے۔ عوام بیچارے اپنی بے شعوری کے سبب ان کے نعروں پر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نظام کی اس عارضی اور وقتی جنگ کو حقیقی جنگ سمجھ لیا جاتا ہے۔ اس جنگ کے فریق عوام کو نظام کے خلاف حقیقی شعور کبھی نہیں آنے دیتے، ان کو اپنے مفادات کے لیے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ اس نظام میں تیسرے درجے کی شریک مذہبی نیم سیاسی پارٹیوں کی کبھی اپنی مستقل حکومت قائم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے انتخابی حلقے انتہائی محدود ہیں۔ لیکن نظام کی اس اندرونی لڑائی میں وہ پہلے اور دوسرے درجے کی شریک اقتدار پارٹیوں کے لیے انتہائی سرگرم اور مستعد کرائے اور بھاڑے کے لوگوں کا کردار ادا کرتے رہتے ہیں۔ اس سے عجیب تر یہ کہ وہ پارٹیاں جن کا سرے سے کوئی حلقہ انتخاب ہی نہیں، ان کا ایک آدھ لیڈر کنٹینر پر برابر کھڑا یہ تاثر دے رہا ہوتا ہے کہ حکومت کا خاتمہ ان کی لات کی ایک ٹھوکر کے فاصلے پر ہے۔ ان جماعتوں کا تعارف معاشرے میں حکومتیں گرانے اور تحریکیں چلانے کے سوا دوسرا نہیں ہے، بلکہ خود ان کا اپنا دعویٰ بھی یہی ہے کہ ہمارے بغیر حکومتیں بنتی ہیں نہ چلتی ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ان دھرنوں کا انعقاد سسٹم کی اندرونی لڑائی کا حصہ ہوتا ہے۔ ان دھرنوں میں اسلام آباد تک کوئی خود سے نہیں جاتا اور نہ ہی آج تک کوئی گیا ہے، بلکہ لے جایا جاتا ہے۔ بلکہ اب تو اس بیان کی گونج قومی میڈیا میں بھی سنائی دے رہی ہے کہ نہ ہم ایسے ہی اسلام آباد گئے تھے اور نہ ایسے ہی واپس آئے ہیں۔
نظام میں سودے کروانے والی قوتیں بسا اوقات دوسرے فریق پر دباؤ بڑھانے کے لیے ملک میں موجود ایسے عناصر کو استعمال کرتی ہیں۔ ان کا بنیادی ہدف حساب دو یا حصہ دو ہوتا ہے۔ ان کی سیاست کا تمام تر دار و مدار محلاتی سازشوں اور اس فاسد، گلے سڑے اور عوام دشمن نظام کو بچانے پر ہوتا ہے۔ یہ سب سسٹم کی کٹ پتلیاں ہیں جو سیاسی منظر پر رقصاں رہتی ہیں۔ موجودہ حالات میں اول تو اقتدار پر براجمان فریق نے اس دھرنے کو سنجیدہ لیا ہی نہیں۔ بصورت دیگر اگر کوئی ان ہاؤس تبدیلی کا سامان ہو بھی جاتا ہے تو فائدہ کس کو ہوگا؟ کرپشن کی دلدل میں پھنسی دو پارٹیوں کے سوا کسی اور کی حکومت تو بن نہیں سکتی، تو پھر اس سارے قضیے کا حاصل وصول کیا ہوا؟ اصل بات یہ ہے کہ جب تک اس ملک میں ایک باشعور قومی جماعت وجود میں نہیں آ جاتی، جس کی خوبی اور صلاحیت کی بابت ہم اوپر عرض کر چکے ہیں، اس وقت تک یہ ملک حقیقی تبدیلی اور آزادی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ مدیر سیکشن افکار شاہ ولی اللہ دہلوی، عنوان اتفاقات کا نظام اور انقلابی جدوجہد کی اہمیت، مترجم مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں، ارتفاقات کا عملی نظام انسانی جسم میں دل کی مانند۔ جاننا چاہیے کہ ارتفاقات کے عملی نظام کی حیثیت انسانی معاشرے میں ایسی ہی ہے جیسے انسانی جسم میں دل کی۔ تمام شریعتوں کا پہلا اور براہ راست مقصد ارتفاقات کا عملی نظام قائم کرنا ہوتا ہے۔ اسی سے تمام مقدس کتابیں بحث کرتی اور رہنمائی دیتی ہیں۔ ارتفاقات کے عملی نظام قائم ہونے کی نوعیت۔ ارتفاقات کے عملی نظام کے قیام، فروغ اور استحکام کے اسباب یہ ہیں: 1. ارتفاقات کے عملی نظام کا قیام درج ذیل اسباب سے ہوتا ہے۔ الف، معاشرے کے عقل مند اور حکمت پسند لوگ اپنے تجربات اور عقلی اخذ و استنباط سے ارتفاقات کا نظام بناتے ہیں۔ با، یا حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے دلوں میں الہام کیا جاتا ہے جنہیں نور ملکی کی تائید حاصل ہوتی ہے، یعنی انبیاء کے قائم کردہ نظام۔ 2. ارتفاقات کے عملی نظام کے فروغ اور پھیلاؤ کے اسباب یہ ہیں: الف، کسی ایسے بڑے اور طاقتور حکمران کی جاری کردہ ایسی رسومات کے طور طریقے کہ لوگ جن کی فرمانبرداری اور اطاعت ضروری سمجھتے ہیں۔ با، ارتفاقات کو پورا کرنے کے لیے عملی نظام کا ایسا نبوی طریقہ جسے لوگ وجدانی طور پر اپنے سینوں میں محسوس کریں اور اپنے دلوں کی گواہی سے قبول کریں۔ 3. کسی نظام سے پختہ وابستگی کے درج ذیل اسباب ہیں۔ الف، کسی نظام کے طے کردہ اچھے طریقوں کو چھوڑنے پر غیبی سزا کا تجربہ۔ با، اس نظام سے غفلت برتنے سے کوئی فساد پیدا ہونے کا تجربہ۔ جیم، اس نظام کو چھوڑنے پر عمدہ اور بہترین رائے رکھنے والے لوگوں کی ملامت۔ ہر صاحب بصیرت آدمی ہماری ذکر کردہ مذکورہ بالا باتوں کی تصدیق کرے گا کہ کچھ اسی انداز میں بہت سے شہروں میں ارتفاقات کے بعض عملی طور طریقے اور نظام ہائے حیات قائم اور فروغ پذیر ہوئے ہیں، اور انہی اسباب سے بعض طریقے ختم ہو جاتے ہیں۔ ارتفاقات کا عملی نظام اصل میں صحیح بنیادوں پر قائم ہوتا ہے۔ انسانی معاشروں میں جاری ارتفاقات کا عملی نظام اور اس کے طور طریقے اصولی طور پر صحیح اور برحق ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ عمدہ اور اچھے ارتفاقات کی حفاظت کرنے کا سبب بنتے ہیں، نیز افراد انسانی کو فکری اور نظری اور عملی کمال تک پہنچانے کا سبب ہوتے ہیں۔ اگر ارتفاقات کا یہ عملی نظام نہ ہو تو لوگوں کی اکثریت جانوروں کی سی زندگی بسر کرے۔ کتنے ہی آدمی ایسے ہوں گے جو نکاح اور زندگی کے دیگر معاملات بہترین طریقے پر سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، جب ان سے ان معاملات میں حدود و قیود کی پابندی کا سبب پوچھا جائے
تو ان کا جواب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا کہ وہ ان کاموں میں اپنی قوم کے طرز زندگی کی اتباع کر رہے ہیں۔ وہ آدمی زیادہ سوچ بچار کرے گا تو اسے صرف ان رسومات کا اجمالی علم ہوگا، لیکن وہ اپنی زبان سے ان کی حقیقت بیان نہیں کر سکے گا، چہ جائے کہ وہ اتفاقات کی نوعیت واضح کر سکے۔ ایسا آدمی اگر قوم میں جاری عملی نظام کی پابندی نہ کرتا تو بہت ممکن ہے کہ وہ جانوروں کی طرح رہتا۔ اتفاقات کی خرابی کا سبب مفاد پرست طبقے کا تسلط۔ بسا اوقات اتفاقات کے نظام میں غلط طور طریقے شامل ہو جاتے ہیں جن سے لوگوں کو اتفاقات کی اصل حقیقت کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ کسی قوم پر مفاد عامہ کی سوچ کے بجائے ذاتی مفاد پرست طبقہ حکمران بن جائے۔ یہ ظالم حکمران 1 درندگی کرنے لگیں، مثلا لوگوں کا مال غصب کرنا اور سڑکوں پر لوٹ مار کرنا۔ 2 شہوت پرست ہو جائیں، مثلا لواطت اور مردوں کا عورتوں کی شبہات اختیار کرنا۔ 3 نقصان دینے والے پیشے اختیار کر لیں، مثلا سود خوری، ناپ تول میں کمی کرنا وغیرہ۔ 4 وضاقتہ اور مجلسوں میں فضول خرچی کی بری عادات اپنائیں، پھر ہر وقت کمانے کی دھن میں لگے رہیں۔ 5 فضول کھیل کود اور گانے ناچنے کی کثرت میں مبتلا ہوں جو دنیاوی اور اخروی کاموں میں غفلت پیدا کرے، مثلا ڈھول تماشا، شطرنج کھیلنا، شکار کھیلنا، کبوتر بازی وغیرہ۔ 6 مسافروں پر ہمت شکن محصول لگائیں اور عوام پر بھاری ٹیکس عائد کریں۔ 7 لوگوں کے درمیان حرص و لالچ اور بغض و عداوت پیدا کریں۔ ایسا حکمران طبقہ یہ تمام حرکتیں دوسرے لوگوں کے ساتھ کرنے کو پسند کرتا ہے، لیکن ایسی حرکتیں ان کے ساتھ کی جائیں تو وہ کبھی برداشت نہیں کرتا۔ ایسی صورت میں حکمران طبقے کے تسلط کی وجہ سے کوئی آدمی ان کے خلاف بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہاں تک کہ قوم کے لاپرواہ اور بدمعاش لوگ ایسے حکمرانوں کے جتھے میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ ان غلط کاموں میں ان کا تعاون کرتے ہیں اور ظلم کے فروغ میں ان کے ساتھی بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک ایسی قوم وجود میں آ جاتی ہے کہ جن کے دلوں میں اچھے اور برے کاموں کی تمیز ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ بس وہ اپنے حکمرانوں کو جیسے ظلم کرتا دیکھتے ہیں ویسے ہی وہ بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس سوسائٹی میں اچھے طور طریقوں اور بہترین اعمال کے تمام راستے بند ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اتفاقات کے ایسے نظام میں باقی بچ جانے والے سلیم الفطرت اور نیک لوگ قوم کے پچھڑے ہوئے طبقے میں شمار ہونے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ ان حکمرانوں سے میل ملاپ نہیں رکھتے اور غصے اور غضب کی حالت میں خاموش رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس سوسائٹی میں برے طور طریقے اور فاسد نظام مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اجتماعیت پسند لوگوں پر انقلابی جدوجہد لازمی ہے۔ ایسی حالت میں مفاد عامہ کی سوچ رکھنے والے لوگوں پر اچھے اور برحق نظام کی اشاعت اور فروغ کی جدوجہد کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ ان پر واجب ہے کہ وہ باطل کو مٹانے اور اس کا راستہ روکنے کے لیے پوری جدوجہد کریں۔ بسا اوقات ایسا اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک کہ حکمران طبقے کے ظلم کی مزاحمت نہ کی جائے یا ان سے لڑائی نہ کی جائے۔ اس غلط ماحول میں ایسی انقلابی جدوجہد کرنا نیکی کے تمام اعمال میں سب سے افضل ترین عمل ہے۔ عدل و انصاف کے نظام کے فوائد اور ثمرات۔ جب انقلابی جدوجہد سے ایسا عدل و انصاف کا نظام قائم ہو جائے اور آنے والے زمانے میں قوم اسے قبول کر لے، ان کا مرنا اور جینا اسی عدل و انصاف کے نظام پر ہو، اس سے ان کے دل مطمئن ہو جائیں اور علوم حتمی شکل اختیار کر جائیں، یہاں تک کہ اس برحق نظام کی موجودگی میں ہی لوگ اپنی بقا سمجھیں اور ایسے نظام کی عدم موجودگی کی صورت میں اپنے وجود کو خطرے میں سمجھیں۔ کوئی فرد بھی ایسے نظام کی مخالفت اور نافرمانی کا ارادہ بھی نہ کر سکے سوائے ان لوگوں کے جو جسمانی طور پر ناقص ہیں اور ان کی عقل کام نہیں کر رہی، وہ شہوت پرست اور خواہشات کے گھوڑے پر سوار ہوں۔ عدل و انصاف کا یہ نظام اتنا غالب ہو جائے کہ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرنا چاہے تو اس کا دل اس کی برائی پر گواہی دے، اس کے دل میں یہ کھٹکا رہے کہ اس کا یہ برا کام سوسائٹی کے اجتماعی مفاد میں نہیں ہے۔
اگر پھر بھی وہ عدل و انصاف کے نظام کے خلاف کوئی کام کرے تو ایسا اس کے نفسانی مرض کے اظہار اور اس میں دین کی کمی کی وجہ سے ہوگا۔ جب ایسا عدل و انصاف کا نظام مکمل طور پر قائم ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے ملائے اعلیٰ کی دعائیں بلند ہوتی ہیں۔ وہ گڑ گڑا کر ان لوگوں کے لیے دعا مانگتے ہیں جو اس عدل و انصاف کے نظام کی اتباع کرتے ہیں۔ جو لوگ ایسے نظام عدل و انصاف کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے لیے ملائے اعلیٰ کی بد دعائیں ہوتی ہیں۔ عدل و انصاف کے اس نظام کی پابندی کرنے والوں پر حضیرت القدس میں رضائے خداوندی اور پابندی نہ کرنے والوں پر غضب خداوندی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جب عدل و انصاف کا ایسا نظام اور اس کے طور طریقے غالب آ جائیں تو یہی انسانیت کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ واللہ اعلم۔ سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات۔ عنوان حضرت امیر معاویہ، فتوحات و کارنامے۔ تحریر مفتی محمد اشرف عاطف، لاہور۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ اس نے حضرت معاویہ کو یہ توفیق بخشی کہ آپ کے زیر قیادت مختصر سے عرصے میں فتوحات کا دائرہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ ایک مضبوط بحری بیڑا تیار ہو گیا۔ یورپ کی تمام سامراجی طاقتیں جو اسلام کے خلاف تھیں وہ مرعوب اور خوفزدہ ہو گئیں۔ مسلمانوں کے حوصلے اس قدر بلند ہوئے کہ بڑے سے بڑا طاقتور صاحب اقتدار ان کی نظر میں کم تر تھا۔ بحریہ کی تشکیل بھی اسی غرض سے ہوئی تھی کہ اسلامی حکومت کو بحری حملہ آوروں خصوصاً یورپ کے قزاقوں سے بچایا جا سکے۔ بازنطینی حکومت اسلامی سرحدات پر آئے روز حملہ آور ہوتی تھی، اس لیے آپ کی خواہش تھی کہ قیصر روم کی طرف سے ان خطرات کا مستقل بندوبست کیا جائے۔ نیز حضرت امیر معاویہ کے ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خواب بھی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ سیدہ ام حرام زوجہ حضرت عبادہ ابن صامت کے گھر میں حجۃ الوداع کے بعد آپ کو دکھایا گیا، جس میں آپ نے ان لوگوں کو مغفرت اور جنت کی بشارت دی تھی جو سب سے پہلے قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر لشکر کشی کریں گے۔ چنانچہ 28 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی امارت میں جزیرہ قبرص کو فتح کر کے وہاں اسلامی جھنڈا بلند کیا۔ عمدۃ القاری جلد 4 صفحہ 165۔ اس لشکر میں سیدہ ام حرام، حضرت عبادہ ابن صامت، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہم جیسے اکابر صحابہ شریک تھے۔ وکان امیر ذالک الجیش معاویۃ بن ابی سفیان فی خلافت عثمان۔ حضرت امیر معاویہ کے عہد خلافت میں دوسرا اور بڑا فوجی کارنامہ قسطنطنیہ پر حملہ تھا۔ جزیرہ قبرص کے جہاد کی طرح اس جہاد کا منظر بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا۔ یہ دونوں منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھے اور ان پر فخر کا اظہار کیا۔ آپ نے بشارت دی تھی کہ ان دونوں غزوات میں جو لوگ شریک ہوں گے وہ سب جنتی ہیں۔ اس بشارت کے مستحق ہونے کے لیے بڑے بڑے صحابہ نے اس غزوے میں شرکت کی، مثلا حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین اس غزوے میں شریک ہوئے، اور فوج کے سپہ سالار حضرت معاویہ کے فرزند امیر یزید تھے۔ اس غزوے میں امیر یزید کا سپہ سالار ہونا ایسی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور اس غزوے میں شریک ہونے والے حضرات کا جنتی ہونا بھی ایسا یقینی ہے جس کی تکذیب ممکن نہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی پہلی فوج جو قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر جہاد کرے گی ان کے لیے مغفرت ہے۔ بخاری کے شارح علامہ قسطلانی نے مدینہ قیصر کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس سے مراد رومی عیسائیوں کا صدر مقام قسطنطنیہ ہے۔ پھر اس کے حاشیے میں لکھا ہے، کان اول من غزا مدینۃ قیصر یزید بن معاویۃ ومعہ جماعۃ من السادات الصحابہ۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد باب ما قیل فی قتال الروم، صفحہ 410۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو اس جہاد میں شریک تھے، انہوں نے امیر یزید کو وصیت فرمائی کہ اگر میں مارا جاؤں تو میرا جنازہ جتنی دور ہو سکے دشمن کی زمین میں لے جا کر دفن کرنا۔ یہ بات اس قدر قطعی ہے کہ
کہ ناسخ التواریخ کا غالی مورخ بھی اس کو چھپا نہ سکا۔ اس نے لکھا ہے، چون ابو ایوب درگذشت یزید سوار شد و جیش او سوار شد و ناش او مشایعت نمودند، یعنی جب ابو ایوب کا انتقال ہو گیا تو یزید سوار ہوئے اور ان کا لشکر بھی سوار ہوا اور ان کی لاش کو لے کر چلے۔ پھر لکھتا ہے کہ جب رومیوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو یزید نے جواب دیا، اے اہل قسطنطنیہ، یہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک بزرگ ہیں، اور تم دیکھ رہے ہو کہ ہم نے انہیں کہاں دفن کیا ہے۔ بخدا اگر تم نے ان کی بے حرمتی کی تو میں اسلامی حکومت میں موجود ایک ایک گرجا گھر کو منہدم کر دوں گا، پھر سرزمین عرب میں کہیں ناقوس نہیں بجے گا۔ امیر یزید نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی، جس میں صحابہ اور مجاہدین شریک تھے۔ فوجی اہتمام کے ساتھ جنازہ اٹھایا گیا اور قلعے کی فصیل کے نیچے تدفین ہوئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار آج تک زبان حال سے امیر یزید کے اس کارنامے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اگرچہ اس حملے میں شہر تو فتح نہ ہو سکا، لیکن کام کی ابتدا ہو گئی۔ اسی کا صحرا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے فرزند امیر یزید کے سر ہے۔ پھر صدیوں بعد یہ مہم کامیاب ہوئی، یعنی سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں شہر فتح ہوا، جنہیں بہترین فوج کا بہترین امیر قرار دیا گیا۔ سیکشن ملکی معیشت، عنوان بدلتی دنیا کا مالیاتی نظام، تحریر محمد کاشف شریف راولپنڈی۔ صدیوں سے انسان تبادلہ اشیاء کے لیے قیمتی دھاتوں کا استعمال کر رہا ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ہی قیمتی دھاتوں کی جگہ کاغذی کرنسی نے لینی شروع کر دی، جسے بالآخر 1945 عیسوی میں برٹن ووڈز معاہدے کے تحت قانونی شکل دے دی گئی۔ امریکی ڈالر کو بنیادی زر تبادلہ کی حیثیت سے مان لیا گیا۔ اس کے بعد قریباً نصف صدی تک اس نظام کو معمولی تبدیلیوں کے ساتھ برقرار رکھا گیا، لیکن اب انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں انقلابی پیش رفت ہمارے ارد گرد قائم مالیاتی نظام کو بڑی تیزی سے تبدیلی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ اس میں سب سے اہم کرنسی کے تبادلے کا نظام ہے، جہاں اب ڈیجیٹل تبادلہ زر اپنی جگہ بنا رہا ہے۔ چنانچہ 2013 عیسوی کے مقابلے میں 2019 میں عالمی سطح پر ڈیجیٹل ادائیگیاں 10% سے بڑھ کر 13% تک آ چکی ہیں۔ کئی ممالک نے تو اس مدت کے دوران قابل ذکر ترقی کی ہے۔ ان میں زیادہ تر یورپی ممالک اور امریکہ شامل ہیں، جہاں ڈیجیٹل ادائیگیاں 90% یا اس سے زیادہ ہیں۔ چین 41% اور بھارت 30% پر پہنچ چکے ہیں، جبکہ پاکستان میں باوجود 45% آبادی کے پاس موبائل فون ہونے کے یہ شرح 1% سے بھی کم ہے۔ پاکستان کو مالیاتی میدان میں اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں FATF کی جانب سے بلیک لسٹ کیے جانے کا اندیشہ اور اندرون ملک دستاویزی معیشت کی راہ میں رکاوٹوں کا ماحول ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا نظام اب خطرہ بھانپ چکا ہے اور اپنے اندر جوہری تبدیلیاں متعارف کروا رہا ہے۔ انٹرنیٹ نے پوری دنیا بالخصوص مغربی ممالک کو ایک نئی طاقت سے ہمکنار کر دیا ہے۔ ان ممالک سے کسی بھی قسم کے تعلقات قائم کرنے کے لیے اس ڈیجیٹل دور میں قدم رکھنے ہوں گے، جو یقیناً ہم خود کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ چنانچہ پہلے کی طرح ورلڈ بینک کی معاونت سے اب پاکستان میں نیشنل پیمنٹ سسٹم اسٹریٹجی PNSS کا اجرا کیا گیا ہے، جس کے تحت ملک کی معیشت میں 2025 عیسوی تک تقریباً ہر ادائیگی بتدریج ڈیجیٹل کر دی جائے گی۔ ایک اندازے کے مطابق یہ عمل معیشت میں بڑھوتری کو 7% کر دے گا، 40 لاکھ نوکریاں پیدا کرے گا اور مالیاتی سسٹم میں نقائص کی وجہ سے سالانہ ضائع ہونے والے $6 ارب کو بچا سکے گا۔ دوسری جانب ٹیکس چوری، منی لانڈرنگ اور رشوت خوری کو بہت مشکل بنا دے گا۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہ عالمی مالیاتی ادارے ہم پر اتنے مہربان کیوں ہو رہے ہیں؟ مغربی ممالک میں اس وقت ڈیجیٹل ادائیگیوں سے متعلق سب سے بڑا مسئلہ نجی زندگیوں سے متعلق معلومات اور سائبر سیکیورٹی کا ہے۔ یہ معلومات جدید دور کا سرمایہ ہے۔
یہی وجہ ہے کہ چین نے کسی بھی عالمی ادارے کو اپنی معیشت میں یہ کام نہیں کرنے دیا۔ انہوں نے اپنا اندرونی نظام بنا لیا ہے جو اس وقت دنیا میں بہترین ہے۔ ایسے ہی بھارت اپنے عوام سے متعلق ڈیٹا ملٹی نیشنل کمپنیوں کو نہیں دینا چاہتا، اس لیے محتاط ہے۔ پاکستان کو اس میدان میں جانا ہوگا، لیکن اپنی شرائط پر اسے یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ سیکشن عالمی منظرنامہ، عنوان عالمی دہشت گردوں کا مکروہ چہرہ، تحریر مرزا محمد رمضان راولپنڈی۔ 2 مئی 2011 عیسوی کو امریکہ کے حساس ادارے CIA نے ایک اسپیشل آپریشن کے ذریعے اسامہ بن لادن، جو ایک دہشت گرد گروپ القاعدہ کا سربراہ تھا، رات 1 بجے کے قریب پاکستان کے شہر ایبٹ آباد کے علاقے بلال ٹاؤن میں واقع اس کے گھر کے کمپاؤنڈ میں ہلاک کر دیا تھا۔ اس مشن کا نام نائٹ سٹاکرز رکھا گیا تھا، یعنی گھات لگانے والا، جسے CIA کے اسپیشل ایکٹیویٹی ڈویژن نے دیگر مزید 4 امریکی فورسز کی ایجنسیوں کے تعاون سے پایہ تکمیل کو پہنچایا تھا۔ اسامہ بن لادن کو ہلاک کرنے کے بعد اس کی لاش افغانستان لے جا کر شناخت کی گئی، جسے بعد میں بحیرہ عرب کے شمال کے گہرے پانیوں میں غرق کر دیا گیا۔ ایجنسی کا کہنا تھا کہ ہم نے گزشتہ 10 سالوں کی انتھک جدوجہد کے بعد اسامہ کا پتہ چلایا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 27 اکتوبر 2019 کو اپنے پیغام میں کہا، داعش کا سربراہ ابو بکر البغدادی بزدلوں والی کتے کی موت مرا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ البغدادی 26 اکتوبر 2019 کو ایک آپریشن کے دوران ہلاک کر دیا گیا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ بغدادی کی لاش مسخ ہو گئی تھی، اس کی شناخت خون کے نمونوں سے ہوئی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق شام کے شمال مغربی علاقے ادلب کے مضافات میں امریکی فوج کے آپریشن کے دوران داعش کے سربراہ نے امریکی فوجیوں کو دیکھتے ہی خودکش دھماکے میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ امریکی جریدے نیوز ویک کے مطابق ٹرمپ نے کہا، یہ ایک انتہائی خطرناک آپریشن تھا، میں نے اس آپریشن کے مناظر براہ راست دیکھے۔ امریکی صدر نے 27 اکتوبر 2019 بروز اتوار صبح کو بڑی کامیابی ملنے کی نوید سنائی تھی۔ امریکی وزارت دفاع نے وائٹ ہاؤس کو بتایا کہ انہیں یقین ہے کہ ادلب میں امریکی کارروائی میں مارا جانے والا ہائی ویلیو ٹارگٹ ابو بکر البغدادی ہی تھا۔ 29 اکتوبر 2019 کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے البغدادی کی میت کی اسلامی طریقے کے مطابق نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد سمندر برد کر دی۔ CIA نے جن علاقوں میں آپریشن شروع کیے، وہاں کے معروضی حالات کے بارے میں سروے کرائے۔ دنیا میں قائم اس کے پالیسی ریسرچ سینٹرز یہی کام سر انجام دیتے ہیں۔ سیاسی، سماجی، معاشرتی اور مذہبی اقدار کے بارے میں تحقیقات کروائی گئیں۔ مثلاً افغانستان کے سماجی ڈھانچے پر غور کریں تو یہاں کا معاشرہ قبائلی عہد کی یاد تازہ کرتا ہے۔ لوگوں کے اجتماعی مسائل کے بارے میں فیصلہ قبائلی سردار کرتے ہیں۔ سماجی مسائل کی مذہبی تعبیر بھی انہی کی معتبر مانی جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب امریکہ نے 2001 میں افغانستان میں آپریشن کا آغاز کیا تو اس نے وہاں کے قبائلی سرداروں کو واشنگٹن بلا کر ان کی تائید سے ہی اپنے سامراجی آپریشن کیے۔ افغانستان کی سماجی اقدار کے نمائندے ببرک کارمل اور ڈاکٹر نجیب اللہ کے بجائے یہی قبائلی سردار بنائے گئے۔ شروع میں فیس سیونگ کے لیے مجاہدین کھڑے کیے، جن کی آڑ میں جنگجو فوجی لڑتے رہے۔ پھر جب مجاہدین شکست سے دوچار ہونے لگے تو انہیں طالبان کے نام سے تبدیل کر کے اس دہشت گردی کی جنگ کو تازہ خون فراہم کیا گیا، جس سے یہ تاثر ابھر کر سامنے آیا کہ افغانستان کی بقا کی جنگ لڑنے والا یہی مذہبی طبقہ ہے جو کفار روس کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا ہوا ہے۔ دوسری طرف مشرق وسطیٰ پر نظر ڈالیں تو یہاں النصرہ فرنٹ اور داعش جیسے جتھے پیدا کیے گئے۔ داعش ایک سلفی جہادی شدت پسند اور بنیاد پرست تنظیم 1999 عیسوی میں جماعت التوحید والجہاد کے طور پر ظاہر ہوئی۔ عربوں میں خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو سخت سے سخت سزائیں دی گئیں۔ ان سزاؤں کی عالمی میڈیا کے ذریعے تشہیر کی گئی۔ عالمی سطح پر اس نے القاعدہ کی حمایت کا اعلان کیا۔ 2003 سے 2011 عیسوی تک عراقی تباہی میں حصہ لیا۔ 2014 میں اس گروہ نے دنیا بھر میں خود کو خلافت کہا اور دولت اسلامیہ کہلوانا شروع کر دیا تاکہ عالم عرب میں یہ تصور اجاگر ہو سکے کہ اب مسلمانوں کی سابقہ خلافت پھر سے بحال ہو گئی ہے۔
2015 میں داعش کا سالانہ بجٹ $1 بلین سے زیادہ تھا اور 30,000 سے زیادہ جنگجوؤں پر مشتمل فوج ان کی کمان میں تھی۔ امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ جان کیری نے 13 فروری 2016 کو واشنگٹن پوسٹ کے کالم نگار ڈیوڈ ایگناٹس کو میونخ میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم ابھی شام کے مسئلے پر روس اور ایران کی سنجیدگی کو آزما رہے ہیں۔ اگر یہ سنجیدہ نہ ہوئے تو پھر پلان بی پر سوچا جائے گا۔ پلان بی کا مطلب ہوگا کہ امریکہ خود اپنے حلیفوں کے ذریعے شام میں کارروائیوں کو تیز کر دے گا۔ ان کارروائیوں کا جواز یہ دیا جائے گا کہ یہ کارروائیاں داعش کے خلاف کی جا رہی ہیں، مگر حقیقت میں ان کارروائیوں کا مقصد یہ ہوگا کہ علاقے میں پیدا کردہ انتہا پسند گروپس کے ساتھ مل کر بشار الاسد کی حکومت کو ختم کیا جا سکے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ تمام جتھے خود امریکہ کے ہی پیدا کردے تھے۔ ان کے ذریعے خطوں میں عدم استحکام پیدا کر کے ان قوموں کے وسائل کو بے طریق طریقے سے لوٹا گیا۔ دونوں دہشت گرد اسامہ بن لادن اور البغدادی انہی کے اعلی کار تھے۔ بدنام ہونے پر ایک ہی طریقے سے راستے سے ہٹا کر لاشوں کو بھی ایک ہی انداز سے ٹھکانے لگایا گیا۔ انہیں سمندر برد کرنا ان کی جسمانی موت کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ سرمایہ پرستی کے نظام کے لیے قوموں کو تباہ کرنے والوں کا انجام عبرتناک ہی ہوتا ہے، جن کے وجود کو زمین بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ ان تمام اقدامات کے باوجود مشرق وسطیٰ میں بشار الاسد کی حکومت آج بھی قائم و دائم ہے۔ امریکہ کے کریڈٹ میں لاکھوں بے گناہ انسانی جانوں کا بے دریغ بہا ہوا خون اور چند مالی مفادات تھے جو اس کی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہڑپ کر گئیں۔ امریکہ معاشی بحرانوں کا شکار ہو گیا، عالمی بالادستی سوالیہ نشان بن گئی۔ آج امریکی صدر کہتا ہے کہ ہم نے ان جنگوں پر $8 ٹریلین خرچ کر ڈالے۔ علاوہ ازیں یمن، عراق، شام، لیبیا، سوڈان اور الجزائر کے جو سماجی ڈھانچے مسمار ہوئے، یہ نقصان مزید اربوں کھربوں ڈالر پر محیط ہے۔ سلامتی کونسل اور دیگر عالمی فورمز کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ امریکہ کا ان اقدامات کی بنیاد پر مواخذہ کرے، کیونکہ تباہ ہونے والے ملکوں کے بارے میں یہ تاثر کہ وہ جوہری ہتھیار بنا رہے ہیں سب کچھ غلط ثابت ہو چکا ہے۔ سیکشن خطبات و بیانات، عنوان بھلائی اور خیر کا نظریہ زندگی، رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی، لاہور۔ 25 اکتوبر 2019 کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں جمعۃ المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، یعنی ہر انسان کا کوئی نہ کوئی نظریہ زندگی ہوتا ہے۔ انسان دنیا میں کوئی کام بغیر سوچے سمجھے یا ذہن میں پہلے مطلب اور مقصد رکھے بغیر نہیں کرتا۔ اس کی زندگی کے ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی نیت، عزم، غرض اور مقصد کار فرما ہوتا ہے۔ قرآن نے محض فرد کی بھی بات نہیں کی، بلکہ جس سطح کی بھی اجتماعیت ہو، چاہے وہ افراد ہوں، خاندان ہوں، کوئی تاجروں یا کاشتکاروں کی جماعت ہو، یا کسی بھی شعبے یا پیشے سے وابستہ لوگوں کی جماعت ہو، پھر کسی قوم کی بات ہو یا بین الاقوامی سطح کی بات ہو، ہر ایک فرد، ہر ایک نسل، ہر ایک خاندان کسی نہ کسی مقصد زندگی کے محور سے وابستہ ہے، اسی کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ اب ان تمام اغراض و مقاصد میں سے اچھا اور بہتر کیا ہے؟ قرآن حکیم نے کہا فاستبقوا الخیرات۔ جب ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی مقصد زندگی ہے اور وہ کسی نہ کسی نظریے کے تحت کام کر رہا ہے، تو سب سے پہلے ان کے درمیان خیر اور شر کا فرق اور امتیاز پیدا کرو۔ پھر اس میں جو خیر اور بھلائی کے کام ہیں ان میں مقابلہ کرو، آگے بڑھو، سبقت لے جاؤ۔ انسانی بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جانے کا نظریہ اپناؤ۔ خیر میں بھی صرف چھوٹی خیر ہی نہیں، زیادہ سے زیادہ بڑی خیر اور بھلائی کے لیے آگے بڑھ کر کوشش کرو۔ ہر کام میں جو خیر کا پہلو ہے اسے غالب رکھو۔ خیر کی ضد شر ہے۔ تمہارا ہر وہ عمل جو لوگوں کے شر اور نقصان کا باعث بنے، غلط سوچ اور غلط فکر پیدا کرے، اسے چھوڑ دو۔ ہر کام میں خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے اور شر کا پہلو بھی ہوتا ہے۔
مثلاً بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا کھانا خیر ہے کیونکہ وہ انسان کی جسمانی توانائی کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر جسمانی ضرورت سے زیادہ کھانا کھا لیا تو وہی شر بن جائے گا جو آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ آپ کا نظریہ زندگی انسانی بھلائی کا ہونا چاہیے، انسان دشمنی کا نہ ہو۔ انسانی بھلائی اور فلاح و بہبود بھی بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، کل انسانیت کے لیے ہو۔ کسی خاص فرقے، نسل یا قوم کے تناظر میں یہ بات نہیں کہی جا رہی۔ جب خیر کی بنیاد ہوگی اور خیر کے مطابق جد و جہد اور کوشش کرو گے تو اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں بھی ہوگے تو اللہ تم تمام کو لے آئے گا۔ خیر کا جو کام بھی نیز انسانی بھلائی، خیر خواہی اور انسانی ضروریات کو پورا کرنے کا جو کام بھی اختیار کرو گے تو اس کے نتیجے میں تم اللہ کو پاؤ گے، کیونکہ ہر خیر انسان کو کھینچ کر اللہ تک لے جاتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ سرمایہ داری نظام شر کے نظریے پر ہے۔ حضرت آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے مزید فرمایا، آج کے اس زمانے میں سب سے بڑی خرابی یہ پیدا ہوئی کہ ہمارا نظریہ مجموعی طور پر خیر کا نہیں رہا، شر پیدا کرنے کا بن گیا ہے۔ اپنے دوسرے بھائی کو نقصان پہنچانا، جھوٹی مقدمے بازی کرنا، جھوٹ بولنا، بددیانتی کرنا، حقوق توڑنا، اور کچھ نہ ملے تو اپنی ریاستی املاک کی توڑ پھوڑ ہی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اپنے اجتماعی نظام ہی کے اندر افتراق و انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ افتراق و انتشار، خرابی، توڑ پھوڑ، یہ تمام شر کے پہلو ہیں، ان کی ممانعت کی گئی ہے۔ یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ پچھلے 250-300 سال سے جب سے دنیا پر سرمایہ داری نظام غالب ہے، دنیا میں لوگوں کے درمیان مقابلہ شر پر ہو رہا ہے، خیر پر نہیں ہو رہا، کیونکہ جب زندگی کے تمام معاملات میں زر اصل اور محور بن گیا اور انسان سرمایہ کا غلام اور اس کے گرد گھومنے لگ گیا تو پھر مقابلہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے اور انسانیت کا استحصال کرنے کی طرف ہو گیا۔ زر تو اس لیے تخلیق ہوا تھا کہ وہ تبادلہ اشیاء میں انسانوں کے لیے سہولت اور خیر کا پہلو بنے۔ زر کو اشیاء کے تبادلے، انسانی احتیاجات کی تسکین اور اس کی افادیت کے لیے ایک واسطہ اور ذریعہ بنایا گیا تھا، جو کہ اس کا خیر کا پہلو ہے۔ اب اس خیر کے پہلو سے ہٹ کر زر ہی اصل بن جائے، پیسہ کمانا ہی اصل بن گیا، یہی سرمایہ داری اور شر ہے۔ جن کے پاس انسانی اخلاق ہیں، انسانی محنت و مشقت ہے، جن کے ہاں اچھی لیبر ہے، جد و جہد اور کوشش ہے، وہ بیچارے پیچھے ہیں۔ جن کے پاس دولت ہے، چاہے لوٹ مار سے ہو، چوری ڈاکے سے ہو، قتل و غارت گری سے ہو، وہ آگے ہیں۔ مقابلہ کس میں ہو رہا ہے؟ شر میں، خیر میں مقابلہ نہیں رہا، انسانیت کی بات نہیں رہی۔ قرآن تو مسلمان کو حکم دیتا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں مقابلہ کرو۔ یہ حکم اور امر ہے، جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے، ایسے ہی خیر کی سوچ اور نظریہ رکھنے کا بھی حکم ہے۔ خیرات کے پہلو سے متعلق امور کو اپنانے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ خیر کا تعلق زر کی بڑھوتری سے نہیں بلکہ انسانوں کی بھلائی کے امور سے ہے۔ آپ انسانی معاشرے میں رہ رہے ہیں تو وہاں پر ایک مظلوم کے لیے بھلائی کیا ہے، ایک مزدور کی بھلائی کیا ہے، ایک کسان کی بھلائی کیا ہے، ایک انسان کے بنیادی حقوق کیا ہیں۔ ان کے حقوق پورا کرنے کی جد و جہد اور کوشش کرنا خیر ہے۔ پھر صحیح سسٹم قائم کیے بغیر انسانی بھلائی اور خیر کا کام باقاعدہ منظم انداز میں نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت اس کے لیے ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ اگر حکومت تو قائم کر لی جائے اور اس میں خیر نہ ہو تو ایسی حکومت قابل تقلید نہیں ہے، اس کی حکمرانی تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ ایسے حکمران کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے جو امن و امان، عدل و انصاف اور انسانی خیر و بھلائی کا کام نہ کرے۔ آج عالمی نظام شر کے نظریے پر قائم ہے۔ حضرت آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے مزید فرمایا، یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے
کہ آج کے زمانے میں افراد حکمران نہیں ہیں، بلکہ ملکی نظام اور عالمی سسٹم حکمران ہے۔ اس وقت بین الاقوامی سطح پر 5 بڑے غیر مسلم ملک ہیں جو ویٹو پاور رکھتے ہیں۔ ان کی مرضی کا جو نظام ہوتا ہے وہی دنیا کے ممالک میں قائم ہوتا ہے، اور وہ ہر ملک پر عالمی شکنجہ کستے ہیں۔ ملک بنانے سے پہلے ہی اسے غلام بنا لیا جاتا ہے۔ افراد، وزرائے اعظم وغیرہ تو اس سسٹم میں صرف مینیجر اور ملازم ہوتے ہیں۔ وہ 5 سال یا کم و بیش عرصے کی ملازمت کے لیے آتے ہیں، اور انہیں جو ہدف دیا جاتا ہے وہ پورا کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ ایسے میں افراد کے چہرے بدلنے سے سسٹم میں کچھ فرق نہیں آتا۔ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ پاکستان میں قائم سسٹم کی بنیادیں خیر پر نہیں، شر پر ہیں، اس لیے کہ یہ غلامی کے دور کا نظام ہے۔ یہ سسٹم سرمایہ دارانہ اصول پر قائم اور IMF اور ورلڈ بینک کا غلام ہے۔ ملک کا سسٹم جس شر کے نظریے پر بنا ہے اس کے نتائج بھی ہمیشہ غلط رہیں گے، چاہے اس سسٹم کی کرسی پر کوئی بڑے سے بڑا سیاسی لیڈر یا کوئی مذہبی رہنما آ کر ہی کیوں نہ بیٹھ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت فاستبقوا الخیرات پر صحابہ کی تربیت فرمائی تو اس سے مکے کا سسٹم بدلا تھا۔ آپ دیکھیں، مکے کے سسٹم اور حکمرانی میں چند وزیر اور ایک سربراہ ابو جہل تھا۔ دارالندوہ ان کی پارلیمنٹ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 300 سال سے عمر بن لحی کے زمانے سے مکے میں اس دارالندوہ کا شر کا نظام چل رہا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک اپنے عروج پر جاتی ہے تو اس غلط سسٹم کا سربراہ ابو جہل ابو طالب سے کہتا ہے کہ اپنے بھتیجے سے کہو کہ اگر آپ حکومت چاہتے ہیں تو ہم حکومت میں آپ کو حصے دار بنانے کے لیے تیار ہیں، جبکہ سسٹم یہی رہے گا۔ اگر آپ کو کسی عورت سے شادی کرنی ہے تو وہ بھی آپ کی ہم کرا دیتے ہیں، کوئی مال و دولت یا سرمایہ کا ڈھیر چاہیے تو وہ بھی آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ سسٹم کو بدلنے کی بات مت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنی بات سے منحرف نہیں ہوں گا۔ سیرت ابن ہشام جلد دوم، البدایہ والنہایہ جلد اول۔ کیونکہ مجھے تو خیر اور انسانی بھلائی کا سسٹم بنانا ہے۔ اگر نظام سے وابستہ شر موجود رہے اور اسی میں میں شرکت اقتدار کر لوں، اسی کا حصے دار بن جاؤں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ میں بھی شر کے پھیلانے کا ذریعہ بن جاؤں گا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہنچ کر اپنی حکومت خود قائم کی، خیر کی بنیاد پر اپنا نظام اور سسٹم بنایا، نئی عدالت، نئی سیاست، نئی معیشت، نئے ادارے، نیا نظام، نیا طریقہ کار طے کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ کی اساس پر اس کے ذریعے سے طاقت پیدا کی۔ اس طاقت کے ساتھ مکے کے اس سسٹم کو بھی توڑا اور نیا نظام جو مدینے میں قائم کیا تھا وہ نافذ العمل ہوا۔ اسے انقلاب کہتے ہیں۔ خیر کے نظریے کے بغیر تبدیلی ممکن نہیں۔ حضرت آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے مزید فرمایا، آج ہماری یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ اسی شر کے سسٹم میں رہتے ہوئے ہم کوئی نتیجہ پیدا کر لیں گے۔ بڑے بوڑھے بزرگ جانتے ہیں کہ 1970 کے الیکشن سے پہلے کیا تھا اور بعد میں کیا ہوا۔ بھٹو صاحب نے یہاں روٹی، کپڑا اور مکان کے نعرے لگائے، جلسے جلوس نکالے، یہاں کے غلط سسٹم اور 22 خاندانوں کی سرمایہ داری اور حکمرانی کے نظام سے تنگ آئے ہوئے لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور بڑا شور و غوغا ہوا کہ جی انقلاب آ رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ بھٹو صاحب 6-7 سال حکومت میں رہے، کیا ہوا؟ جو پہلے بنا ہوا سسٹم تھا وہ بھی تباہ و برباد کر دیا گیا اور نیا سسٹم بنائے بغیر انہیں اٹھا کر پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ اس کے بعد اسلام کا غلغلہ شروع ہوا۔ 1977 عیسوی میں تحریک نظام مصطفیٰ کے نعرے لگائے گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ 11 سالہ امریت اس سوسائٹی پر مسلط ہوئی، نہ اسلام، نہ نظام، نہ کچھ اور۔ سسٹم میں کیا تبدیلی آئی؟ بلکہ وہ مزید بگڑ گیا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک نئے نئے نعروں پر الیکشنوں کا ایک تماشا بپا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ خیر کا نظریہ غائب ہو گیا اور شر پھیل گیا۔ جب کسی سوسائٹی میں سیاسی شعور مسخ ہو جائے، سسٹم کے حوالے سے ادراک ختم ہو جائے، خیر کا نظریہ زندگی نہ رہے،
وہ سوسائٹی زوال پذیر ہوتی ہے۔ ہماری غلامی کی سیاہ رات جو ہم پر 200-250 سالوں سے چھائی ہوئی ہے، اس کا سبب وہ عالمی سرمایہ داری نظام ہے جس کی ایجنٹی پر یہاں کا سیاسی، معاشی اور سماجی سسٹم چل رہا ہے۔ غلامی کے زمانے میں انگریزوں کا وہ سسٹم ہے جو 200 سالہ دور میں اس قوم کو غلام بنانے کے لیے، نو آبادیاتی دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا، آج بھی وہی مسلط ہے۔ 250 سالوں میں اس میں تو کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ پارلیمنٹ موجود ہے لیکن ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کا منظر نامہ ہے۔ سسٹم کی تبدیلی کے حوالے سے کچھ کرنا کرانا ہی نہیں۔ پاکستان کی پارلیمنٹ سازی کی 70 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، اس نے سسٹم میں کیا تبدیلی کی ہے؟ غلامی کے زمانے کا وہی سسٹم آج بھی قائم ہے۔ پھر انگریز سے آزادی حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انگریز کی حکمرانی قائم رہتی یہ تو پتہ ہوتا کہ ہم غلام ہیں۔ اب ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں اور آزادی کے نام پر بڑا شور شرابہ مچاتے ہیں۔ اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہوگا؟ غلام اسی ظالمانہ سسٹم کے ہوں اور سمجھیں اپنے آپ کو آزاد۔ اس سے بڑی منافقت دین اور ریاست میں اور کیا ہوگی؟ بالفرض اس کو آزادی تسلیم بھی کر لیا جائے تو ایک کامل آزادی ہوتی ہے اور ایک ناقص آزادی ہوتی ہے۔ ناقص آزادی سے کامل آزادی کی طرف سفر تو تب ہوگا جب آپ کا سسٹم بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شر کے مقابلے میں خیر کا سسٹم قائم کرنے اور مکمل آزادی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سیکشن عظمت کی مینار، عنوان استاذ الاساتذہ حضرت مولانا ڈاکٹر غلام مصطفیٰ قاسمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، از وسیم اعجاز، کراچی۔ امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں سے ایک بڑا نمایاں نام حضرت مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ ان کی ولادت 24 جون 1924 کو گوٹھ بھمبو خان، چانڈیو، ضلع لاڑکانہ، سندھ میں حافظ محمود چانڈیو کے ہاں ہوئی۔ ان کی کنیت ابو سعید تھی۔ دین اسلام کی ابتدائی تعلیم حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کے شاگرد مولانا غلام رسول ناڑی والوں کے شاگرد مولانا خوش محمد میر خانی سے حاصل کی۔ درس نظامی دارالفیض تحصیل قمبر سے کیا۔ اس کے بعد دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے، جہاں ان کی ملاقات مولانا سید حسین احمد مدنی اور مولانا عبید اللہ سندھی سے ہوئی۔ حضرت مدنی کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ 1939 میں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا۔ کچھ عرصہ دہلی میں قیام کے دوران حکیم اجمل خان کے استاد حکیم جمیل الدین سے طبیب فاضل کا امتحان بھی پاس کیا۔ دارالعلوم دیوبند میں قیام کے دوران جمعیت طلباء سندھ بھی قائم کی، جس کا مقصد سندھی طلباء کے مسائل کو حل کرنا تھا۔ 1939 میں جب امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی وطن واپس تشریف لائے تو مولانا موصوف اپنے تمام کام چھوڑ کر دارالرشاد گوٹھ پیر چھنڈو میں حضرت سندھی سے امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے افکار و نظریات مکمل تحقیق کے ساتھ پڑھنے اور ان میں مہارت حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے۔ 1941 میں مدرسہ دارالسعادت گورو بہور تحصیل شکارپور میں شیخ الحدیث اور صدر مدرس کے منصب پر فائز ہوئے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد مولانا کا سیاسی تعلق جمعیت علماء ہند کے ساتھ قائم ہو گیا۔ 1943 میں تحصیل قمبر ضلع لاڑکانہ کی کانگریس پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ اور 1944 میں ضلع لاڑکانہ کے پریزیڈنٹ مقرر ہوئے۔ گوٹھ میرو خان لاڑکانہ میں انگریزی کے استاد کے طور پر بھی مقرر ہوئے۔ 1944 میں مولانا قاسمی اور عزیز اللہ جروار کی انتھک کوششوں سے ضلع لاڑکانہ میں محمد قاسم ولی اللہ تھیولوجیکل کالج کا قیام عمل میں آیا۔ 1947 میں گھوٹکی ضلع سکھر میں ایک مدرسے قاسم العلوم میں شیخ الحدیث رہنے کے بعد 1948 میں کراچی تشریف لے آئے۔ 1951 تک مسلسل ولی اللہ تحریک کے ایک اہم مرکز مدرسہ مظہر العلوم کھڈا مارکیٹ اور 1958 میں سندھ مسلم کالج میں عربی زبان کی درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے۔ 1963 میں شاہ ولی اللہ اکیڈمی حیدرآباد سندھ کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے اور تادم آخر اس ذمہ داری کو بڑے احسن طریقے سے نبھایا۔ دہلی کے مشہور اورینٹل کالج میں بھی تدریسی ذمہ داریاں نبھائیں
اس دوران دہلی ہی میں مفتی کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ مولانا قاسمی کو انگریزی، عربی، فارسی، اردو اور سندھی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ انہوں نے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتابوں کی تدوین کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب کے فکر و فلسفے کو سمجھانے کے لیے کثیر تعداد میں مضامین اور مقالات تحریر کیے۔ شاہ ولی اللہ اکیڈمی کی جانب سے الرحیم، الولی، السمکہ کے نام سے رسائل کا اجرا بھی کیا۔ سندھ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کی کلاسز کے لیے وزٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے بھی کام کرتے رہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے ترجمہ قرآن کے اصولوں کی روشنی میں قرآن حکیم کا سندھی زبان میں ترجمہ بھی کیا۔ 1977 سے لے کر 1989 تک پاکستان کی مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین رہے۔ مولانا قاسمی 1979 میں سندھی ادبی بورڈ کے چیئرمین مقرر ہوئے اور 11 سال تک اس میں اپنی ذمہ داریاں انجام دیں۔ اس کے علاوہ سندھ کے بیشتر علمی و ادبی اداروں کے ممبر کے طور پہ ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ مولانا کے لکھے ہوئے مقالات، تحریروں اور کتب کی فہرست بہت طویل ہے۔ حکومت پاکستان نے 1987 کو ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا۔ مولانا قاسمی نے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی سے حاصل کیے گئے اسباق کو بھی مختلف عنوانات کے تحت شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے مجلات میں شائع کیا۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے افکار و نظریات پر پاکستان میں کام کرنے والی واحد تنظیم فکر ولی اللہ پاکستان کے بانی امام عظیمت حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری کے ساتھ ان کا عقیدت اور محبت کا تعلق تھا۔ ایک موقع پر مولانا قاسمی نے حضرت رائے پوری کو بتایا کہ ہم نے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی سے ان کے افکار پر تنظیم سازی اور عملی کام کی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت سندھی نے فرمایا کہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے ان افکار پر کوئی خانقاہی آدمی ہی کام کر سکتا ہے۔ اس کے بعد مولانا قاسمی نے حضرت رائے پوری سے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ وہ خانقاہی آدمی آپ ہی ہیں۔ مولانا قاسمی نے 40 سال تک امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتابیں شاہ ولی اللہ اکیڈمی میں پوری تحقیق کے ساتھ پڑھائیں۔ اس عرصے میں ہزاروں تشنگان علم نے ان سے فیض حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ کی مشہور شخصیت مختوم نو حالائی کے ترجمہ قرآن پر حواشی، شاہ عبداللطیف بھٹائی پر تحقیقی مقالات، مختوم محمد ہاشم ٹھٹوی اور مختوم محمد معین ٹھٹوی کی متعدد کتب کی تدوین کا کام بھی احسن طریقے سے نبھایا۔ وادی سندھ کے دینی پس منظر کو اجاگر کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ دیگر علماء سندھ کی کتب کی تلاش اور حصول کے لیے سعودی عرب، روس اور فلسطین وغیرہ کے اسفار بھی کیے۔ سندھ یونیورسٹی جامشورو میں 1600 کے قریب ایسے کلمی نسخے موجود ہیں جو محض مولانا موصوف کی کاوشوں کا نتیجہ ہیں۔ مولانا کا وصال 9 دسمبر 2003 کو حیدرآباد میں ہوا۔ نماز جنازہ مولانا عبدالصمد حالجی نے پڑھائی۔ تدفین مقبرہ غلام شاہ کلہوڑو حیدرآباد میں عمل میں لائی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان صاحب نسبت و استقامت بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔